یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہندوستان میں علماء ہیں کہ نہیں ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دکتور نے بہت بنیادی بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی قوم کو یہاں کی بغیر علماء کے جو ہے نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہیں علماء عوام پر، اور یہاں علماء نہ ہوں یہ نہیں ہو سکتا۔ میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ایک خاص قسم کا جو ہے ذہن ہے سعودی عرب کے اندر۔ وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے یہ جو ہے خود ایک لمبے محاضرے کو چاہتا ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہو اور کہاں پہنچا ہے مسئلہ۔ سعودی عرب کے اندر ہوا یہ تھا کہ سعودی عرب جو ہے خالص ایک سلفی حکومت ہی نہیں، سلفی جو ہے پوری کی پوری یوں کہیے کہ ملک تھا، پورا سلفی ملک۔ مصر کے اندر الاخوان المسلمون پر جب جمال عبد الناصر کے دور میں جب ظلم و ستم کی بات ہوئی تو الاخوان المسلمون کے بہت سارے ذمہ داروں کو ان کے اوپر ترس کھاتے ہوئے سعودی حکومت نے سعودی عرب میں پناہ دی تھی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ سعودی عرب کے اندر اخوانیت کو جو ہے لوگوں نے پھیلایا خوب، یہ لوگ جتنے بھی آئے تھے، اور اس کے نتیجے میں ہو یہ گیا کہ ایک عام آدمی پوری طرح سلفی نظر آتا ہے، یعنی عقیدہ میں خوب مضبوط رہتا ہے، رافضیوں پہ رد کرتا ہے، عشائرہ پہ رد کرتا ہے، فلاں پہ، ساری چیزیں، لیکن حکمران کے ساتھ معاملہ کرنے کے باب میں آ کر وہ خارجی ہے، اخوانی ہے۔ یہ ذہن جب جو ہے بہت زیادہ پھیلا تو اللہ کے فضل و کرم سے سعودی عرب میں سعودی عرب کے وہ جو علماء جنہوں نے اس فتنے کو پہچانا، شیخ محمد امان جامی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ربیع مدخلی حفظہ اللہ اور دیگر موقر علماء کرام نے اس فتنے کا تعاقب کیا، اور اس تعاقب کے لیے انہوں نے ایک سلف صالحین کے ایک اصول کو ایک طرح سے پھر سے اور زیادہ اہمیت، ایسا نہیں کہ چھوٹا ہوا تھا لیکن زیادہ اہمیت کے ساتھ نمایاں کیا، وہ یہ کہ جب تک علماء تزکیہ نہ کرے ہم عوام نہیں پہچان پائیں گے کہ ان میں سے کون سلفی ہے کون غیر سلفی، کس کے اندر اخوانیت گھسی ہوئی ہے پتہ نہیں چلتا، اس لیے علماء کا تزکیہ ہونا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ ہوا اور اس کا فائدہ سعودی عرب کے اندر بہت حد تک ہوا، بہت فائدہ ہوا اس کا۔ شروع میں خوب مخالفت ہوئی، حتیٰ کہ یہ کہ ریاض جا کر یہ علماء بتاتے تھے تو ریاض کے بڑے علماء یہ کہتے تھے کہ نہیں شاید آپ زیادہ سختی کر رہے ہیں، وہ لوگ ایسے نہیں، حسن ظن کی بنیاد پہ یہاں تک ہوتا تھا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ یہ مسئلہ جس پس منظر میں جس مقصد کے لیے اٹھایا گیا تھا، اس سے ہٹا کر ہندوستان کے اندر، برطانیہ کے اندر، دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر پھیلایا گیا تو مسئلے ہی کو بدل دیا گیا، کہا گیا کہ اب عالم وہی ہے جس کا تزکیہ یہ علماء کریں۔ یعنی سعودی عرب کے یہ علماء شیخ ربیع اور دیگر علماء کرام جو اپنی جگہ پہ انہوں نے جو ہے اس دور کے ایک بہت بڑے فتنے کا تعاقب کر کے کام کیا، اب یہ مسئلہ ہو گیا کہ جو ہے علماء جن کا تزکیہ کریں وہی عالم ہیں۔ اب اس کی بنیاد پہ یہ کہا جانے لگا کہ ہندوستان میں ہمیں معلوم نہیں کہ ایسا کوئی عالم ہے جس کا ان علماء نے تزکیہ کیا۔ میں تفصیل میں گئے بغیر مختصر آپ کو یہ خلفیہ بتا رہا ہوں کہ ایسے جو بھائی ہیں ان کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ انٹرنیٹ پر یہاں سے وہاں سے کچھ چیزیں پڑھ لیں، خود ان علماء سے براہ راست جا کر بیٹھ کر پڑھ کر پوچھیں کہ ہمیں ہندوستان میں کیا کرنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ کہیں سے ان کا کوئی کلپ لے لیا، کہیں سے ان کا کوئی جواب سوال لے لیا، کوئی ٹکڑا لے لیا، باقاعدہ جا کر پوچھیں کیا ہندوستان پورا کا پورا علماء سے خالی ہے؟ یہ سوال انہی موقر علماء سے پوچھیں، آپ کو پتہ چلے گا وہ موقر علماء ایسا نہیں کہتے۔ میں آپ کو کہتا ہوں ماضی قریب میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا کچھ مسائل میں، کہ آپ ہندوستان کے اپنے علماء سے پوچھیں۔ اب علماء ہی نہیں ہے تو پھر کن علماء سے پوچھنے کی بات ہے؟ تو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ایک صحیح مسئلہ تھا جو خاص پس منظر میں اٹھا تھا، اسے ایک غلط رخ دے دیا گیا اور ہندوستان میں اس کو جو ہے پھیلایا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کے آندھرا اور تلنگانہ کے علاقے میں ابھی پچھلے چند سال 4-5 سال میں آیا ہے، بنگلور میں ہم نے 15 سال پہلے یہ فتنے کو دیکھا ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے بنگلور کے اندر یہ مسئلہ اس رخ تک نہیں پہنچا جہاں تک آپ کے پاس ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں حیدرآباد کے اندر ہو، کیرلا کے اندر ہو یا پھر ممبئی کے اندر بھی کچھ آگے بڑھا تھا، اور اس کے بعد ساؤتھ کے کچھ علاقوں میں زیادہ تر جو ہے وہ برطانیہ میں، اور اس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا پہ جو ہے ان کے درمیان ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے، آپ کی طرف سے معاملہ بھائیوں والا معاملہ رکھیے، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ آپ ان کے اس فتنے سے کہ جو ہے علماء نہیں ہیں تو پھر آپ لوگ کس کے پاس جائیں گے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ایک لڑکا کیرلا کے اندر اسلام قبول کیا نیا، اسے ملیالم کے علاوہ وہ کچھ نہیں آتی، اس نے جو ہے یہ اسلام قبول کرنے کے ساتھ کسی نے اس کو یہ بتا دیا کہ علم صرف علماء سے لیا جاتا اور ہندوستان میں کوئی علماء نہیں۔ اب وہ نیا مسلمان ہے، دین سیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس یہ ہے کہ میرے پاس میں علماء ہی سے علم سیکھوں گا اور کسی سے نہیں سیکھوں گا۔
تو کچھ ساتھیوں نے اس کو سکھایا کہ دیکھ اب تیرے مسئلے کا ایک ہی حل ہو سکتا ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ اب شیخ فوزان کو چاہیے کہ وہ ملیالم سیکھیں اور آ کر تجھے ملیالم میں سکھائیں، اس لیے کہ اب تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم علم کسی اور سے نہیں حاصل کرنا چاہتے، عربی زبان کا علم بھی علم ہے، تم عالم کے علاوہ کسی اور سے علم نہیں سیکھ سکتے، اور تم کو سکھانے کے لیے کوئی ملیالم میں آنا چاہیے، اور کبار علماء جو ہیں ان میں سے کوئی ملیالم نہیں جانتا، اب ایک ہی حل ہے کہ وہ ملیالم سیکھیں اور سیکھ کر آ کر تجھے سکھائیں۔ یہ جو ایک قسم کا جو ایک غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، کہنا یہ ہے کہ آپ جو ہے ان بھائیوں کو جو ہے نصیحت کریں اور کہیں کہ ان علماء سے براہ راست رابطہ کریں، یہ جو نیٹ پر یا کہیں پر کچھ عبارتیں کہیں کچھ اقوال لے کر ایک جو ماحول بنا کے رکھے ہوئے اس ماحول کو ختم کریں۔ واللہ تعالی